بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ پروگرام قربانی کی اہمیت اور اس کے وجوب سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیش کرنے والے اسلام گرو یوٹیوب چینل کے ذمہ دار ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو گزارشات پیش کی جا رہی ہیں اس پر توجہ فرمائیں اور توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ناظرین محترم، قربانی دراصل تسلیم و رضا، خود سپردگی و جانثاری، محبت و فدائیت کا مظہر ہے۔ قربانی سارے مذاہب کے اندر دی جاتی ہے، خواہ وہ کوئی مذہب ہو، قربانی ان کے ہاں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اسلام دین حق ہے، اسلام میں بھی قربانی کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے قربانی کا آغاز ہو چکا ہے۔ سورہ مائدہ آیت 37 میں اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ اور سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے نیک بندے و پیغمبر گزرے ہیں، قربانی کا واقعہ دراصل ان کے امتحان و آزمائش کی ایک زندہ تمثیل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ قربانی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے بھی جاری ہے، اور یہ دراصل سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور انور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ عمل اضاحی یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض تمہارے لیے اجر و ثواب ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قربانی کے جانوروں کو جب انتخاب کیا جاتا ہے تو خاص طور پر اس بات کا لحاظ رکھا جائے وہ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہوں، اور فرمایا گیا کہ انہیں تر و تازہ کیا جائے، اچھا چارہ اور پانی ان کو دیا جائے تاکہ وہ تر و تازہ رہیں، قربانی کے قابل بنیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، عظیموا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرو، یعنی ان کا لحاظ و پاس رکھو، ان کی خدمت کرو اور ان کے آب و دانے کا خیال رکھو، کیونکہ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہیں۔ اسلام میں قربانی کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شعائر اللہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں اس کا ذکر ہے، وَالْبُدْنَ لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ۔ یہ قربانیاں دراصل اللہ کی طرف سے شعائر اللہ ہیں، اور اس میں انسانیت کے لیے بڑے منافع رکھے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، قربانی دراصل اسلام میں واجب ہے۔ تمام مکاتب فکر کا اس پر اتفاق ہے، الا ماشاء اللہ کسی کے ہاں سنت ضرور ہے، لیکن یہ صرف تعبیر کا فرق ہے، وہ بھی قربانی کو ضروری خیال کرتے ہیں۔ قربانی تمام اصحاب نصاب پر واجب ہے، یعنی وہ جو عید کے موقع پر نصاب کے مال کے مالک ہوں، جن کے ہاں سونا چاندی ہو یا مال تجارت ہو، یہ کہ ان کی ضروریات زندگی اور آسائش کے سامان میں کچھ اضافہ ہو،
زائد ساز و سامان بھی اگر کسی کے ہاں ہو، وہ بھی نصاب کو پہنچتا ہو، تو ان پر بھی اسلام نے قربانی واجب کی ہے۔ واجب کی دلیل قرآن پاک سے لی گئی ہے، ارشاد باری ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز ادا کیجئے اور قربانی دیا کیجئے۔ اس آیت پاک میں فصلی سے اکثر مفسرین نماز عید الاضحیٰ مراد لی ہے، اور ونحر سے قربانی۔ ظاہر یہ دونوں چیزیں واجب ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تک رونق افروز رہے، اور ہر سال آپ نے قربانی کا اہتمام کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فی المدینہ یضحی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بتا رہا ہے کہ یہ عمل واجب ہے۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات پابندی سے ہوا کرتے ہیں وہ وجوب کا درجہ رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، موجودہ حالات کرونا وائرس کے ہیں، اور اس وقت احتیاطی تدابیر پوری طرح ملحوظ رکھے جا رہے ہیں۔ سارے ہمارے اپنے ملک ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ پورا کرۂ ارض اس سے متاثر ہے۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اس سے محفوظ ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الارم ہے، تنبیہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ نافرمانیوں سے باز آ جائیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں، ایسی زندگی گزاریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطلوب ہے، اور ایسا نظام معاشرت بنائیں جہاں ظلم کا، جور کا کوئی گزر نہ ہو، ناانصافی ہمارے سماج سے بالکل دور ہو جائے، بلا لحاظ مذہب و ملت ساری انسانیت سے پیار کیا جائے، محبت کی جائے، اور کسی کا دل نہ دکھایا جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، کسی کا غصب نہ کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی ادا کرتے ہوئے وہ احتیاطات جو کرونا وائرس کے وبا سے حفاظت کے لیے عام طور پر اخبارات کی زینت بنتے ہیں، اور نیوز چینلز بھی اس کا اظہار کرتے ہیں، اور علماء اور صلحاء بھی اس کی تائید کر رہے ہیں، اور تمام اطباء اور ڈاکٹرز اور سائنسدانوں نے ان احتیاطات کو ملحوظ رکھنا ضروری سمجھا ہے، اس لیے ان کو ضرور ملحوظ رکھا جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ قربانی کرتے ہوئے ہم ان احتیاطات کو درکنار کر دیں۔ دراصل ان احتیاطات کی اہمیت اس لیے بھی ہے تاکہ خود ہم بھی مصیبتوں سے بچیں، بلاؤں سے بچیں، اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکیں۔ تو ناظرین گرامی، قربانی کے موقع پر قصاب کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ ایسے میں چاہیے کہ ہم قصاب جب ہمارے گھر پر آئے تو اس کو گرم پانی سے وضو کروا دیں، یا اس کے ہاتھ منہ دھلا دیں، اور اس کے جو اوزار ہیں ان کو بھی گرم پانی سے دھلا دیں، اور اس کے بعد قربانی کا جانور ذبح کر دیا جائے۔ اور ذبح کرنے کے بعد بھی وہاں احتیاط برتیں، لوگوں کو جمع ہونے نہ دیں، گھر کے ایک آدھ فرد سامنے رہیں، اور قربانی کا فریضہ ادا ہو جائے، اور پھر گوشت کی تقسیم بھی کر لی جائے۔ تو بہتر صورت یہی ہے کہ قصاب جب اس کے ٹکڑے بنا کر الگ سے کر دیں گے، تب ہم کو چاہیے کہ دور دراز مقامات پر تقسیم کرنے کے لیے جانے کے بجائے اپنے پاس پڑوس میں رہنے والوں کے درمیان تقسیم کر دیں، خود گھر والوں کو اس سے استفادے کا موقع دیں، اور جو احتیاطات ضروری ہیں ان کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں۔ اب یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی جو علائشات ہیں ان کو کھلی نہ چھوڑ دیں، بلکہ فوری ایک پالیتھین میں محفوظ کر کے اسے کچرے دان تک پہنچا دیں، تاکہ سماج و معاشرہ اس گندگی سے محفوظ رہے، اور اس کی وجہ سے جو خرابی یا کوئی وبا پھیل سکتی ہے اس سے بھی معاشرے کی حفاظت ہو سکے۔ یہ چند کلمات آپ کی خدمت میں اس موقع سے رکھے گئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو سچے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی ادا کرتے ہوئے اللہ تعالی ہم کو تقوی کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے اخلاص کے ساتھ دکھائے ریا کے بغیر ہم اللہ کے دربار میں قربانی کریں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کو پہنچنے والی چیز تقوی ہے۔ ارشاد باری ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تو ہم سمجھتے ہیں ناظرین گرامی نے یہ ساری باتیں سماعت فرما لی ہیں اور اپنے دلوں میں محفوظ کر لی ہیں، اور اس پر عمل کرنے کی سخت ترین ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین گرامی، اسلام گرو یوٹیوب چینل اپنی اسلامی خدمات کے پیش نظر مقبولیت حاصل کرتا جا رہا ہے۔ ظاہر اسلام کی اشاعت یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو خیر امت کے منصب پر فائز کیا ہے۔ اس امت کی ذمہ داری یہی ہے کہ یہ معروف کو پھیلائے اور منکرات سے روکے۔ تو سماج میں بھلائیوں کو پھیلانا، خیر کے باتوں کو عام کرنا، اللہ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانا، اور جو خرابیاں اور برائیاں معاشرے میں درائی ہیں ان کے خاتمے کے لیے جد و جہد کرنا، اور اخلاقی ادارے میں رہتے ہوئے و قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے اس کے لیے کوشش کرنا، یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ الحمدللہ اسلام گرو چینل یوٹیوب کے ذریعے سے اپنی خدمات کو پیش کرتے ہوئے انہی چند اہم امور کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔